ہم اس ویڈیو میں زمین کے مختلف مقامات پر درجہ حرارت کے فرق کو سمجھنے والے ہیں۔ زمین کے اوپر جو درجہ حرارت پایا جاتا ہے اس میں یکسانیت نہیں رہتی۔ اس کی ایک خاص وجہ سمندر ہے اور سمندر سے تیار ہونے والی سیاراتی ہوائیں ہیں۔ یہ فرق ساحلی علاقوں میں کم اور سمندر سے دور علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے بحر اعظم، سمندر اور وسیع آبی ذخیرے کے قریبی علاقوں میں دن بھر کے درجہ حرارت میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان آبی ذخیروں سے آبی بخارات ہوا میں تحلیل ہوتے رہتے ہیں اور یہ آبی بخارات زمین سے نکلنے والی گرمی کو جذب کر کے ذخیرہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا معتدل رہتی ہے۔ اسی طرح خط استوائی علاقے میں سورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس لیے یہاں زمین اور پانی دونوں زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر ہم قطبین کی بات کریں، قطبین کے علاقوں میں زمین اور پانی سرد ہوتے ہیں۔ زمین اور پانی کے گرم ہونے میں اس فرق کی وجہ سے فضا میں ہوا غیر مساوی گرم ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں۔ دباؤ کے فرق کی وجہ سے ہوائیں بہنا شروع ہوتی ہیں، جسے ہم سیاراتی ہوائیں بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان ہواؤں کی وجہ سے سمندر میں بھی رویں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ رویں گرم یا سرد ہوتی ہیں۔ گرم رویں ہمیشہ سرد علاقے کی جانب بہتی ہیں اور سرد رویں ہمیشہ گرم علاقے کی جانب بہتی ہیں۔ یعنی یہ جو رویں ہیں خط استوا سے قطبین کی جانب اور قطبین سے خط استوا کی جانب بہتی ہیں۔ ان بحری روؤں کی وجہ سے زمین پر حرارت کی تقسیم ہوتی ہے۔ گرم خطوں میں آنے والی سرد رویں یہاں کے ساحلی علاقوں کی حرارت کو معتدل کر دیتی ہیں اور سرد خطوں کی طرف سے آنے والی گرم رویں وہاں کے ساحلی علاقوں کی حرارت کو کم کر کے ہوا کو مرطوب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ دونوں باتوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں سمندر ساری دنیا کے حرارتی نظام کے نگراں کے طور پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ بحر اعظموں کی عظیم وسعت کی وجہ سے ان کے پانی کی بھاپ بھی بڑے پیمانے پر تیار ہوتی ہے۔ یہ عمل متواتر جاری رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے زمین پر بارش ہوتی ہے۔ سمندر گویا بارش کا منبع ہے، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بارش کا پانی ندی تالابوں سے بہتے ہوئے بالآخر سمندر میں ہی جا ملتا ہے۔ چنانچہ بارش کے اس چکر کی ابتدا اور انتہا دونوں سمندر سے ہی ہوتی ہے۔